وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ رب کائنات کی توفیق سے آج ہم اس بابرکت اور پرنور محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میزبان محفل جناب محمد ارشد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے اس خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کی برکتیں اللہ تعالیٰ تمام اہل خانہ اور ہم سب کو عطا فرمائے. آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ سورہ والضحیٰ کی ابتدائی آیتیں ہیں. سورہ والضحیٰ یہ مکی صورت ہے اور بالکل اسلام کے ابتدائی دور میں یہ سورت نازل ہوئی. بالکل اسلام کا ابتدائی دور تھا، یعنی صرف چند لوگ ہی ابھی اسلام لائے تھے تو یہ سورت اس وقت نازل ہوئی. اس سورت کا جو شان نزول علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی جو نازل ہو رہی تھی اللہ کی جانب سے وہ منقطع ہو گئی، یعنی اچانک وحی آنا بند ہو گئی اور کچھ دنوں تک وحی نہ آئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ کے کلام کی لذت سے آشنا ہو چکے تھے، جب اچانک وحی منقطع ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے، مضطرب ہو گئے. تو ایک دشمن خدا نے اور دشمن رسول نے یہ تانا مارا حضور کو کہ معاذ اللہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، تبھی تو وحی نہیں آ رہی. تو اس نے جب یہ بات کہی تو پھر رب کائنات نے یہ پوری سورت نازل فرمائی اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو مقامات عطا کیے، جو خوبیاں عطا کی، جو فضائل عطا کیے، اس کو تو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ساتھ ساتھ جو اللہ کی جانب سے حضور کو فضیلتیں حاصل ہوئیں ان ساری فضیلتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تذکرہ کیا. پہلے 2 قسمیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور پھر اس دشمن خدا کے دعوے کو اللہ نے رد فرمایا. وہ 2 قسمیں کیا ہیں؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا. والضحیٰ کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد روشن دن ہے. واللیل اذا سجا اس سے مراد تاریک رات ہے، جب رات چھا جائے، بالکل تاریک ہو جائے. تو ایک تفسیر تو یہ ہے اس کی. لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور اس کی تفسیر بیان کی. انہوں نے فرمایا کہ والضحیٰ سے مراد حضور کا چمکتا چہرہ ہے اور واللیل اذا سجا سے حضور کی سیاہ زلفیں مراد ہیں. یہ 2 قسمیں اللہ نے اٹھائی اور پھر اس دشمن خدا دشمن رسول کو جواب دیا. فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. پیارے، آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. کیونکہ وحی کے بند ہونے میں جس طرح وحی کے آنے میں بے شمار حکمتیں ہیں، اسی طرح اگر چند دن وحی نہیں آئے تو اس میں بھی بڑی حکمتیں پوشیدہ تھیں. وہ کیا جانے ان حکمتوں کو جو آپ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں. رب خود فرما رہا ہے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا
اور نہ آپ سے وہ کبھی ناراض ہوا۔ اور پھر آگے حضور کے فضائل، حضور کے مناقب اور اللہ کی جانب سے جو حضور کو عظمتیں نصیب ہوئی، خود رب کائنات نے ان کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، فرمایا کہ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی، وَلَلْآخِرَةُ ہر آنے والی گھڑی، خیرٌ وہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہوگی، من الأولیٰ گزری ہوئی گھڑی سے، یعنی ہر آن ہر لمحہ آپ کی عظمتوں کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے گا، آپ کی عظمتیں بڑھتی رہیں گی۔ علماء نے تفسیر میں لکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حضور کے بلند ذکر کی، حضور کو خوشخبری سنائی، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسلام کے روشن مستقبل کی بھی حضور کو خوشخبری سنائی اور یہ بتایا کہ یہ دین جو اس وقت چند لوگ ایمان لائے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام پھیلتا چلا جائے گا اور اتنا پھیلے گا کہ پورا عرب اسلام کے نور سے منور ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ سوچیں کہ صرف چند مٹھی بھر افراد ایمان لائے تھے اور کافر ان کو ختم کرنے کے در پہ تھے کہ اسلام کا نور مٹا دیں، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ ہر آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی سے افضل اور اعلیٰ ہوگی۔ وہ لاکھ کوششیں کرتے رہے لیکن ان چند اسلام لانے والوں کو بھی وہ نہیں مٹا سکے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بھی دکھایا کہ وہ لوگ کہ جو حضور کے خون کے پیاسے تھے، جو خون کے پیاسے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ حضور کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیا کرتے تھے۔ یہ پہلے خون کے پیاسے تھے، وہ خون حضور کو معاذ اللہ شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن حدیبیہ میں رب نے وہ منظر بھی دکھایا کہ جب وہی افراد تھے جو کل خون کے پیاسے تھے، آج اس قدر جانثار بن چکے ہیں کہ حضور کے جسم مبارک سے جو پانی لگ کر نیچے جا رہا تھا وہ ہاتھوں میں لے لیتے، زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے روشن مستقبل کی نوید سنائی اور ساتھ ساتھ حضور کو بتا دیا کہ آپ کا ذکر اللہ بلند کرتا رہے گا، ہر آن ہر لمحہ آپ کا ذکر بڑھتا چلا جائے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ حضور کا ذکر ہمیشہ بڑا ہے، اس میں کمی کبھی واقع نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں اس وقت چند افراد تھے، پھر 100 ہوئے، پھر سینکڑوں ہوئے، پھر ہزاروں ہوئے، اور اب لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان موجود ہیں۔ تو یہ حضور کے ذکر کی بلندی ہی تو ہے جو اللہ نے ہر آن ہر لمحہ حضور کے ذکر کو اللہ بلند فرما رہا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا عطا کرے گا کہ فَتَرْضَىٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت کے تحت ایک حدیث پاک محدثین نے بیان کی کہ حضور علیہ السلام ایک موقع پر یہ آیت تلاوت کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کو جہاں اس بات کی فکر رہا کرتی تھی کہ یہ لوگ اسلام کی طرف کیسے آئیں گے، وہیں حضور علیہ السلام کو ہمیشہ اپنی امت کی مغفرت اور نجات کی فکر لاحق رہی۔ حضور ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں سوچا کرتے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اے رب کائنات تو بڑا بے نیاز ہے، اگر تو بندوں کو عذاب دے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، تیرے بندے ہی، اور اگر معاف کر دے تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی دونوں شانیں، وہ چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے، اس کی مرضی۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام اپنی امت کی مغفرت کی فکر کو سامنے رکھ کر، حدیث میں آتا ہے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ بس ان آنسوؤں کا جاری ہونا تھا کہ رب کائنات نے جبرائیل کو بھیجا، سدرہ کے مکین کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو میرا محبوب کیوں اشک باری کر رہا ہے، کیوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبرائیل حاضر خدمت ہوئے،
عرض کی کہ رب کائنات پوچھتا ہے آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں غمزدہ ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی فکر ستا رہی ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ جبرائیل دوبارہ رب کی بارگاہ میں گئے اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو جا کر بتا دو کہ میرے محبوب پریشان نہ ہو، آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر لیں گے، یعنی اتنا دیں گے آپ کی امت کے معاملے میں، اس قدر لوگوں کو بخشیں گے، لوگوں کو معاف کریں گے کہ آپ جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا؟ فآویٰ، اور اپنی آغوش رحمت میں اس نے آپ کو پناہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے والد کا وصال ہو چکا تھا، حضور کی ولادت سے پہلے، تو حالت یتیمی میں آپ دنیا میں تشریف لائے، اور جب آپ کی عمر مبارک 6 برس تھی تو آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا، اور جب عمر مبارک پھر آپ اپنے دادا کی پرورش میں گئے، اور جب عمر مبارک 8 برس کی ہوئی تو دادا کا بھی وصال ہو گیا، اور پھر آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں چلے گئے، اور حضرت ابو طالب نے اپنی موت تک انہوں نے حضور کا خیال رکھا، حضور علیہ السلام کا خیال رکھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو تو اس نے یتیم پایا تھا، آپ یتیم تھے جب دنیا میں آئے، لیکن فآویٰ، اللہ نے اپنے آغوش رحمت میں آپ کو جگہ دی، یعنی آپ کے جو رکھوالے تھے، جو آپ کی سرپرستی کرنے والے تھے، ان کے دلوں میں اللہ نے ایسی محبت ڈال دی کہ انہوں نے اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کا خیال رکھا، آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور فرمایا کہ اس نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، فَهَدَىٰ، اور پھر آپ کو اس نے منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں لفظ ضالًا آیا ہے۔ ضالًا ویسے اس کا تو ایک ترجمہ یہی ہوتا ہے، جو راستے سے بھٹک جائے تو اسے ضال کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ضالًا کا ایک معنی کسی کی محبت میں گم ہو جانا بھی ہے، تو یہاں یہ ترجمہ ہوگا کہ اس نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، فہدیٰ، پس آپ کو اس نے منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اور وہ منزل مقصود کیا تھی؟ اللہ کا قرب۔ اور اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ آپ کو رب نے شریعت عطا کی، دین آپ کو عطا کیا کہ یہ وہ دین ہے کہ جس پر عمل کرنے والا رب کے قریب ہو کر منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی عمر میں چھوٹے تھے اور کم سن تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے دادا کی کفالت میں تھے کہ آپ گم ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے، حضور علیہ السلام کو جب نہیں پایا تو بڑے فکر مند ہوئے، اور کعبۃ اللہ کے جو غلاف تھا اسے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ حضور علیہ السلام گھر سے دور کسی گھاٹی میں، کسی وادی میں چلے گئے۔ اتفاق سے ابو جہل جو رشتے میں چچا تھا حضور کا، یہ وہیں قریب کہیں بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو یہ سمجھ گیا کہ گھر سے دور آ گئے ہیں، شاید راستہ بھول گئے، تو یہ اپنی اونٹنی لے کر حضور کے پاس آیا، اور اونٹنی اس نے لا کر حضور کے پاس بٹھا دی، اور حضور علیہ السلام کو اس نے اپنے پیچھے بٹھا لیا اونٹنی پر۔ اب وہ اونٹنی کو اٹھانا چاہ رہا ہے لیکن اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ بڑا حیران ہوا، یہ کیا ماجرا ہے کہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ اس نے بہت کوشش کی لیکن اونٹنی زمین سے نہ اٹھی۔ تو مفسرین نے لکھا کہ رب کائنات نے اس اونٹنی کو زبان عطا کی،
اور اس نے کیا کہا؟ یا احمد هو الامام. حضور کو چونکہ پیچھے بٹھایا تھا اس نے، تو اونٹنی کو اللہ نے زبان دی، اس نے کہا اے بے وقوف، جس کو پیچھے بٹھایا ہے وہ تو امام ہے، اسے تو آگے بیٹھنا چاہیے. تو اونٹنی اس لیے نہیں اٹھ رہی تھی. یعنی آپ سوچیں کہ جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کا اتنا ادب سکھایا، اتنی معرفت حضور کی عطا کی. پھر جب اس نے حضور کو آگے بٹھایا تب اونٹنی اٹھی اور پھر وہ لے کر واپس گھر آیا. تو اس آیت کے تحت یہ واقعہ مفسرین نے بیان کیا. اور پھر اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فرمایا کہ اس نے آپ کو ظاہری مال میں تندرست پایا، فَأَغْنَى، پھر آپ کو کثیر مال عطا فرما کر اس نے آپ کو غنی کر دیا. ظاہری مال کیسے رب نے حضور کو عطا کیا؟ ظاہری طور پر کیسے اللہ نے حضور کو غنی کیا؟ جب حضور علیہ السلام کی شادی نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا تو یہ مکہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی، لیکن جب حضور سے نکاح کیا تو اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا اور عرض کی کہ یہ مال آپ کا ہے، جیسے چاہیں جہاں چاہیں آپ خرچ کر لیں. اور پھر ان کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر جیسا رفیق اور صحابی اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ جنہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. تو یوں اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر آپ کو غنی فرما دیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال بھی عطا فرمایا. لیکن حضور نے اپنی زندگی ہمیشہ سادہ رکھی. حدیث میں آتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس قدر سادہ زندگی گزاری کہ کئی دنوں تک آپ فاقے سے رہا کرتے تھے. کہتی ہیں کہ ایک دن حضور جب گھر میں تشریف لائے تو بھوک کی وجہ سے آپ کا پیٹ آپ کی کمر سے جو ہے وہ لگا ہوا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نے حضور کو اس حال میں دیکھا تو میں نے عرض کیا رسول اللہ، آپ اللہ سے اتنا تو مانگیے کہ آپ کی یہ حالت نہ ہو، اتنے فاقے کیوں ہیں؟ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو مکہ کے یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے، میں جتنا چاہوں اس میں سے خرچ کروں. فرمایا کہ مجھے دنیا کی کوئی غرض نہیں. فرمایا کہ یہ زندگی میں نے، یہ سادہ زندگی یہ خود میں نے اختیار کی ہے کہ ایک دن کھاؤں اور کئی دنوں تک بھوکا رہوں، کہ جس دن کھاؤں اللہ کا شکر ادا کروں اور جس دن کھانے کو نہ ہو تو صبر کر کے اللہ کا قرب حاصل کروں. تو ایک تو وہ فقر ہے کہ جو اضطراری ہوتا ہے، جو من جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی جو یہ سادہ زندگی تھی یہ آپ علیہ السلام نے خود اختیار فرمائی تھی اور اپنے غلاموں کو یہی درس دیا کہ اپنی زندگی کے معاملات کو سادہ رکھا کرو. زندگی جتنی سادہ ہوگی یاد رکھیے اتنا زیادہ سکون زندگی میں ہوگا، اور جتنی زندگی پرتعیش ہوگی اور بہت زیادہ ہرس اور لالچ اندر ہوگا، یاد رکھیے سکون زندگی سے جاتا رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ آپ کسی یتیم کو نہ جھڑکا کریں. یعنی کوئی یتیم آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے اسے جھڑکنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اسے سینے سے لگانا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام خود یتیمی کے حالات سے گزر چکے تھے. حضور جانتے تھے کہ ایک یتیم کو کس قدر سہارے اور تسلی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بکثرت احادیث میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درس دیا. یتیم کہتے کسے ہیں؟ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ یا ماں باپ دونوں انتقال کر جائے. جب تک نابالغ ہے وہ یتیم ہے، بالغ ہونے کے بعد پھر وہ یتیم نہیں کہلائے گا. تو حضور نے ایک حدیث میں ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں شکایت عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ نرم ہو جائے.
حضور نے فرمایا کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، تم اس کے سر پر ہاتھ پھیرو گے اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن حضور نے فرمایا ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب یتیم زمین پر روتا ہے تو یتیم کا رونا عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کا درس دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا تھا کہ آپ نے یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ یتیم آئے تو آپ نے اسے سینے سے لگانا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے محبوب اگر کوئی سوالی آپ کے پاس آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے تو آپ نے اسے منع نہیں کرنا ہے بلکہ اسے عطا کرنا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے دروازے پہ آنے والے کو خالی واپس نہیں کیا۔ حضور نے کبھی لا نہیں کہا کسی کو، حتیٰ کہ ایک موقع پر کسی جنگ سے بہت زیادہ مال غنیمت حضور کے پاس آیا، 9000 درہم مال غنیمت آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھ کر ان درہموں کو آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا، اور وہ 9000 درہم سارے کے سارے حضور نے ظہر کی نماز تک سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ جب تقسیم کر کے فارغ ہو گئے تو پھر ایک سائل آ گیا، ایک ضرورت مند آ گیا، اور اس نے آ کر حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مجھے بھی کچھ عطا کیجیے۔ حضور نے فرمایا میں تو سارا دے چکا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ عطا کیجیے۔ حضور نے فرمایا جاؤ فلاں کے پاس جاؤ، میرے نام پر جو تمہیں چاہیے اس سے لے لو، میں اسے بعد میں ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ آپ اتنا تکلف کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اتنا تو مکلف نہیں کیا کہ آپ کسی کی مدد کریں اور اپنے نام پر قرض لے کر اس کی مدد کریں، اتنا تو آپ کو رب نے پابند نہیں کیا۔ حضور نے بس یہ بات سنی، حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے چہرے پر جو ہے وہ ناپسندیدگی کے اظہار جو ہے وہ نمایاں ہو گئے، ناپسندیدگی حضور کے چہرے پر نمایاں ہو گئی۔ حضرت عمر کا یہ کلام حضور کو پسند نہیں آیا۔ ایک اور صحابی وہاں تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ خرچ کیجئے، آپ کا کام دینا ہے، آپ کی شان عطا کرنا ہے، آپ دیتے رہیں، آپ کا رب آپ کو عطا کرتا رہے گا۔ اچھا جب یہ جواب حضور نے سنا تو حدیث میں آتا ہے حضور کا چہرہ اس طرح کھل اٹھا کہ جیسے مرجھایا وہ پھول جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے۔ ان حضور خوش کس بات پر ہوئے کہ میں دیتا رہوں، مجھے دینے والا رب نے بنایا ہے، میں دیتا رہوں، اس پر حضور خوش ہوئے۔ تو یہ حضور کی صفت ہے کہ جو بھی حضور کی بارگاہ میں آیا، کسی بھی طرح کا سائل آیا، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا، بلکہ جو آیا حضور نے اسے عطا کیا۔ نہ صرف دنیا کا ساز و سامان عطا کیا بلکہ جس نے جنت مانگی اللہ کے نبی نے اسے جنت بھی عطا فرمائی۔ یعنی دنیا اور آخرت کی جو نعمت حضور کی بارگاہ سے مانگی گئی، حضور علیہ السلام نے اپنے رب کی عطا سے ہر نعمت مانگنے والے کو عطا فرمائی۔ تو حضور کی ذات اتنی سخی ذات تھی اور اس قدر عطا کرنے والی ذات تھی۔ اور پھر آخری آیت میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو، جو رب تمہیں نعمت عطا کرے اس کا اظہار کیا کرو۔ چرچا کہتے ہیں اظہار کرنے۔ تو اگر کوئی نعمت کا اظہار کرتا ہے لیکن فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، تو وہ اظہار باعث گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی نعمت کا اظہار کرتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کی نیت سے، تو ایسا اظہار کرنا باعث ثواب ہے اور قرآن کا حکم ہے۔ یہ جو ماہ ربیع الاول میں آپ کو یہ جو چراغا نظر آتا ہے، جگہ جگہ لائٹنگ نظر آتی ہے،
یہ اسی نعمت کا چرچا ہے جس کا حکم رب نے قرآن میں دیا۔ یعنی اللہ نے تمہیں نعمت عطا کی تو فرمایا کہ اس کا اظہار کیا کرو اور اس کا چرچا کیا کرو، یعنی لوگوں کو بتایا کرو کہ رب نے ہمیں اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اور یہ بھی اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اسلام کبھی بھی کسی بھی سیلیبریشن سے، کسی اظہار سے منع نہیں کرتا۔ اظہار کی اجازت اسلام دیتا ہے، لیکن وہ اظہار اللہ کی بارگاہ میں شکر کی نیت سے ہونا چاہیے، تکبر کی نیت سے نہ ہو۔ تو اہل ایمان اس ماہ مبارک میں اظہار کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، جھنڈے جھنڈیاں لگاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ یہ اظہار ہے اس بات کا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے اپنی سب سے عظیم نعمت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی۔ تو یہی تو رب کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو، اور ہم کرتے بھی ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری اللہ کی نعمتوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، چرچا بھی کرتے ہیں۔ کسی کو نوکری مل جائے تو وہ دعوت کرتا ہے، کھانے کھلاتا ہے، کسی کا اولاد ہو تو وہ اسے سیلیبریٹ کرتا ہے، کسی کا کچھ اور ہو تو وہ اس کا اظہار، اس کی سیلیبریشن کرتا ہے، بالکل کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اظہار کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں، تو یہ ساری چھوٹی نعمتیں میرے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان۔ یعنی ان چھوٹی نعمتوں کا اظہار، چرچا کرنا اچھی بات ہے، تو پھر اس عظیم نعمت پر ہم چرچا کیوں نہ کریں کہ جس کے صدقے رب نے ہمیں دین دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، ہمیں دنیا جہاں کی نعمتیں عطا کی، اور سب سے بڑھ کر حضور کی ذات سے ہمیں اللہ کی پہچان حاصل ہوئی۔ تو حضور کی ذات سے تو ہماری دنیا آخرت وابستہ ہے۔ حضور علیہ السلام آج بھی، حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں بھی حضور اپنے غلاموں کو نوازتے رہے، آج بھی حضور نواز رہے ہیں، قیامت کے دن بھی اپنے غلاموں کو حضور نوازیں گے۔ اور خود حضور علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے عطا کردہ نعمتوں کا حضور نے خود بھی اظہار فرمایا۔ جو شان اللہ نے آپ علیہ السلام کو عطا کی، حضور نے اظہار کیا ان کا۔ مثلا حدیث میں آتا ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، فرمایا کہ قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا، اور فرمایا مجھے اس پر فخر نہیں ہے، اور فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو حضور نے ان نعمتوں کا اظہار کیا جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی۔ تو ماہ ربیع الاول میں یہ سب جو کیا جاتا ہے، یہ اسی آیت کے تحت ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو۔ تو ہمارے بساط میں جتنا ہو ہم ضرور چرچا کیا کریں اور اظہار کیا کریں ماہ ربیع الاول میں۔ بالکل اپنے گھروں کو ویران نہ رکھا کریں، لائٹنگ کیا کریں، جھنڈے لگایا کریں اور اظہار کیا کریں، کیونکہ یہ اظہار کرنا اللہ کی نعمتوں پر یہ اللہ کا حکم ہے جو اس صورت میں موجود ہے۔ تو ماہ ربیع الاول ہمیں جہاں اس نعمت عظمیٰ پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا موقع دیتا ہے، وہیں اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ یہ سارے تذکرے حضور علیہ السلام کے، یہ ساری محافل میلاد، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو۔ یہ حضور کی عظمت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو، اور جب دل میں سچی محبت پیدا ہو جائے تو پھر محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اقتداء اور پیروی کرتا ہے۔ محبت پھر مجبور کرتی ہے کہ اپنے محبوب کی پیروی کرو۔ تو ان سب یہ جو سارا اہتمام ماہ ربیع الاول میں ہوتا ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی کامل اتباع اور پیروی کی جائے۔ اصل مقصد تو یہی ہے۔ یہ سب جو اہتمام ہوتا ہے
یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم حضور کے تذکرے سنیں، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو، اور جب محبت پیدا ہو جائے تو ہم اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلیں۔ اصل مقصد تو یہی ہے۔ تو اسی لیے اس اصل مقصد کو بھی ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، یعنی ہر آنے والا ربیع الاول ہماری زندگی کو بدل کر جایا کرے، ایسا ہونا چاہیے۔ یعنی جب ربیع الاول گزرے تو دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ یار آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی ہے، اس ربیع الاول نے آپ کو اس طرح بدلا، اس طرح بدلا، آپ نے حضور کی سنت کو اپنا لیا، اس سنت کو اپنا لیا۔ تو بندہ جب کوشش کرتا ہے حضور کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی، یکدم تو ساری سنتوں پر عمل نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کرے، کوشش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ راستے آسان فرما دے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کی ساری زندگی میں حضور کی سیرت موجود ہوگی۔ تو یہ اصل مقصد ہے ان سب محافل میلاد کا اور ان سارے اہتمام کا کہ ہم حضور کے نقش قدم پر چلیں، ان کی کامل اتباع اور پیروی کریں، یہ اصل مقصد ہے۔ اور اگر ہم نے یہ اصل مقصد پا لیا تو سمجھ جائیے کہ ہم نے گویا کہ دنیا بھی پا لی، ہم نے آخرت بھی پا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی کامل اتباع اور پیروی کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔